أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفر استقبال مقرر ٹی وی چینل پر، اور دوستوں، حسب وعدہ جیسا کہ آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے تھے حفظ قرآن کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، تو ہم یکے بعد دیگرے آپ کی فرمائش پر آج ہمارے سامنے فضیلت الشیخ شمشیر عالم داؤد تیمی والمدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، اور آپ الحمدللہ فی الوقت جو ہے سرزمین نیپال میں درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں، کئی سالوں تک آپ نے تراویح بھی پڑھائی ہے الحمدللہ، اور امسال بھی پڑھا رہے ہیں، اور اسی تعلق سے آپ کے بہت سارے چونکہ سوالات آ رہے تھے، تو آج ہم شیخ سے جو ہے آپ کے سوالات لے کر آئے ہیں۔ بہت سارے بچوں کے شیخ سوالات یہ تھے کہ بہت سارے بچے جو نئے نئے ہوتے ہیں وہ جو ہے تراویح پڑھانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، تھوڑا وہ گھبراتے ہیں، تو شیخ ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے، ایسے طلباء کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ اصل میں جو نئے طلباء یا نئے بچے ہوتے ہیں، خاص طور سے جو حفظ کر کے جب وہ چاہتے ہیں کہ تراویح جو ہے اس مرتبہ سنانا ہے، تو ایسے تو بہت سی ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو ہے بنیادی 3 چیزیں جو ہے جی، جو ایک حافظ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ پہلی چیز تو یہ کہ مشق، جی جی، دوسری چیز یہ کہ ڈر جی جی، اور خوف جو ہے اپنے اندر سے وہ نکال دے، بالکل بالکل، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، جی جی جی، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے، جیسے انہوں نے سنایا ہے اپنے قاری صاحب کو، اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی جی جی، مشق یہ ہو کہ پہلے وہ جو ہے جی یعنی رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں جو ہے جی، کچھ نوافل میں وہ مشق کرے کہ ہم کو کس طرح سے قرآن پڑھنا ہے تراویح کے اندر۔ جی 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 جی، تو اگر 2 4 5 پارہ 10 پارہ اس طرح اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کچھ کانفیڈنس جو ہے، کچھ اعتماد اس کے اپنے اندر آ جائے گا، بالکل بالکل کہ ہم جو ہے اس طرح سے قرآن کو تراویح میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی، بالکل بالکل، تو یہ ایک اعتماد اس کے اندر بحال ہوگا۔ جی 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 اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈر اور خوف، جی یہ ان کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ جی جی بہت سے بچوں کو یاد بہت اچھا ہوتا ہے، جی جی لیکن کیا ہوتا ہے کہ ڈر جانے کی وجہ سے جی اور پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں ان سے خوف کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ بسا اوقات بھول جاتے ہیں، بھولنے لگتے ہیں، جی بھولنے لگتے ہیں، جی جی، اور بار بار جو ہے وہ ہر صفحے میں یا ہر رکعت میں جو ہے بھولتے ہیں وہ۔ تو ڈر اور خوف بالکل اپنے دل سے نکال دیں، اور ایسا ہو کہ جیسے ہم جو ہے کسی قاری صاحب کو جیسے سناتے تھے اس طرح سنا رہے ہیں، ایک دم نارمل، اپنے استاد کو جس طرح سنا رہے ہیں، بالکل بالکل نارمل انداز میں، جی جی، ہاں اس حساب سے جو ہے پڑھیں۔ جی اور تیسری چیز جو ہے، بہت سے بچے چونکہ ان کے اندر جو ہے تجربہ نہیں ہوتا ہے، جی جی، تو وہ جو ہے جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اچھا، جی ہاں، جلدی کرنے کی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھولنے لگتے ہیں، اور جلدی پڑھنے میں جب آپ بھولنے لگیں گے تو پھر جلدی آپ کو وہ آپ ٹھیک بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ جی جی جی، تو اس لیے جلدی کہ آرام سے، اطمینان سے، ہاں جی جی، آرام اور اطمینان سے جو ہے جی جی، پڑھیں قرآن کو۔ اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، اور ہم کو اس طرح پڑھنا بھی چاہیے تاکہ لگے کہ ہاں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، سامعین کو بھی لگے کہ ہاں کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ یعلمون تعلمون جو ہے عام طور پہ جو تراویح میں سنا جاتا ہے اس طرح نہ پڑھیں، اس سے تو آپ یعنی کہ گناہ بھی ہوگا اور کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل بالکل، تو اس لیے یہ 3 چیزوں کا اگر بچہ خیال رکھے تو انشاءاللہ شیخ اسی طرح سے کچھ بچوں کے یہ بھی سوالات آ رہے تھے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو قرآن بھول چکے ہیں، اور کئی سالوں سے اسی قرآن بھولنے کی وجہ سے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو گناہ والا کام ہے قرآن یاد کر کے بھول جانا۔ تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو قرآن بھول چکے ہیں، بھولنے کی وجہ سے جو کئی سالوں سے وہ تراویح بھی نہیں سنا پا رہے، لیکن اب جو ہے ان کو احساس ہوا ہے کہ نہیں، جو ہے ہم کو قرآن پھر سے یاد کرنا چاہیے اور تراویح پڑھانی چاہیے۔ تو ایسے بچوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ہاں، اصل میں ہوتا یہ ہے عام طور پہ بھولنے کی 2 وجہ ہوتی ہے۔ جی، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کے وقت صحیح سے یاد نہیں ہوتا ہے، جی جی جی،
دور تو سنا لیا لیکن ان کو صحیح سے یاد نہیں ہے، اور پھر وہ دور مکمل نہیں کیا، جی اور حفظ جو ہے ان کا ادھورا رہ گیا، یعنی یاد پورے طور پہ نہیں ہو پایا. جی تو ایک یہ بھولنے کی وجہ سے ایسے بچے جلدی بھول جاتے ہیں. جی 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 اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بالکل اس سے جو ہے غفلت برتتے ہیں، جی تراویح سنانا چھوڑ دیتے ہیں، جی جی اور قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیتے جی، ہیں. اور اس لائن تو میں بھی نہیں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اونٹ کی طرح جو ہے، جی جیسے جس طرح سے اونٹ بھاگتا ہے اس طرح قرآن جو ہے آپ کے سینے سے نکل جائے بے گا. شک بے شک. تو اس لیے جو ہے اس سلسلے میں بچوں سے مجھے یہ کہنا ہے، جی حفاظ کرام سے جو تراویح سنانا چاہتے ہیں، کہ وہ جو ہے اگر پھر سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کا طریقہ اپنا اپنا ہے یاد کرنے کا. جی جی بالکل. اس میں تو جو جس طرح سے یاد کر لیں ان کے لیے اچھا ہے. جی لیکن میرے ذہن میں دو باتیں ہیں. جی ایک بات یہ ہے کہ وہ 2-4 مہینہ یا 6 مہینہ پہلے سے جو ہے جی قرآن کو یاد کریں، بلکہ سال بھر پہلے سے اگر شروع کر دے تو اور اچھا ہے. جی اور ان کے لیے اب مثلاً جو ہے بڑے ہو چکے ہیں تو ان کو کام بھی کرنا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں گھر کی. جی تو ایسے طلباء یا ایسا آدمی، ایسا حافظ جو ہے وہ نماز کے وقت کو خاص کر لے. جی ظاہر سی بات ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، جی جی تو 5 وقت میں جو ہے وہ جی ہر وقت میں یہ یعنی عزم کر لے کہ ہم کو اذان سے پہلے مسجد میں حاضری دینی ہے. بالکل. اور وہاں جب جیسے اذان ہو، اذان کے بعد 2 رکعت جو سنت ہے پڑھے، جی اور اس کے بعد قرآن کا جو ہے مراجعہ شروع کر دیں. جی 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 اس طرح سے ہمارے خیال سے ہر وقت میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. کہیں کہیں تو دیکھا جائے آدھا گھنٹہ بھی وقفہ ہوتا ہے، جی 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 خاص طور سے فجر وغیرہ میں. جی جی، یعنی مزید آپ کو وقت دینے کی ضرورت نہیں. اگر نماز کے آپ پابند ہو جائیں اور نماز کو پابندی سے پڑھنے لگے، میں یہی کہنا چاہتا تو ہوں آپ کو مزید الگ سے وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت کو آپ کام میں لا کر کے اس میں جو ہے آپ اچھا کر سکتے ہیں. صرف نماز کی پابندی سے یہ کام ہو سکتا ہے. بالکل، نماز کی پابندی سے یہ کام ہو سکتا ہے. جی بالکل شیخ، بہت اچھی بات. آپ دوسری بات یہ ہے کہ نفل وغیرہ کا اہتمام کریں. جی. اور نفل میں جو آپ نے قرآن یاد کیا ہے، جی، اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. جی جی، مشق بھی ہو جائے گی آپ کی. اور تھوڑا سا لمبا قیام کر لیں. جی جی، قیام لمبا ہو جائے گا تو آپ آدھا پارا 1 پارا جو ہے آرام سے آدھے گھنٹے میں، وہ جو ڈر ہے خوف ہے وہ بھی جاتا رہے گا. ہاں، 2 چیز ہو جائے گی. آپ کو جو ہے یہ آپ کا مراجعہ بھی ہو جائے گا، اور جو ہے جو ڈر اور خوف ہے ایک طرح کی مشق بھی آپ کو مشق بھی ہو جائے گا. بالکل، بہت اچھی بات. جی. تو یہ چیزیں جو ہے اگر ذہن میں حافظ رکھیں حفاظ کرام، تو انشاءاللہ جو ہے بہت جلد اس پر قابو پا سکتے. جی شیخ، بچوں کے کچھ اور بھی سوالات ہیں. بہرحال 2 سوالات بس آپ سے مزید اور کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے کمنٹ کر رہے تھے، سوالات کر رہے تھے کہ مطلب ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے ان حفاظ کرام سے جو پیچھے رہ کر کے ان کا قرآن سنتے ہیں، جو لقمہ دیتے ہیں ان سے گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے حفاظ جو ہے جلد بازی میں لقمہ دیتے ہیں، یا لقمہ دینے کی وجہ سے نارمل بھی لقمہ دیتے ہیں تو وہ اس لقمہ کی وجہ سے وہ گھبراتے ہیں کہ ہم کو لقمہ پڑ رہا ہے، اور عوام الناس میں اس لقمے کو بڑی گری ہوئی نظر سے جی دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شیخ؟ بالکل بالکل. اصل میں اس میں بھی جو ہے 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ حفاظ کے پیچھے جو ہے جب حافظ نہیں ہوتے، سامع نہیں ہوتے، سننے والا حافظ نہیں ہوتا ہے، تو وہ یعنی بے خوف سناتا رہتا ہے. بالکل بالکل. لیکن کبھی کبھار کہیں سے جب حافظ آ گیا اس کے پیچھے، جی جی جی، تو پھر جو ہے وہ خوف اور ڈر میں جو ہے بھولنے لگتا ہے. یہ پہلے نہیں تھا اور اب آ گیا ہے، تو اگر میری غلطی پکڑی جاتی ہے تو پھر سامنے کیا کہیں گے کہ اتنے دنوں سے جو ہے میں ایسے سنا رہا تھا بغیر غلطی کے، بغیر بھول کے، اور آج حافظ آئے گا تو بہت سارا غلطی ہو رہی ہے. تو یہ خوف ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو ایسے میں جو پیچھے جو حافظ ہے اس کو بھی خیال رکھنا ہے، اور جو آگے جو سنا رہے ہیں اس کو بھی خیال رکھنا ہے. اس کو خیال یہ رکھنا ہے کہ ان کو ڈرنا نہیں ہے. آپ جو انداز اپنا پڑھ رہے ہیں اسی انداز میں پڑھتے رہیں، اور پیچھے والے کو یہ چاہیے کہ لقمہ دینے میں سبقت نہ کریں. یعنی ایک مرتبہ کہیں تھوڑا سا گڑبڑایا اور فوراً جو ہے آپ لقمہ اعادہ کرنے کا موقع دیں. 1-2 مرتبہ جو ہے، کم سے کم 2 مرتبہ اس کو لوٹانے کا موقع دیں. اگر وہ لوٹا لے رہا ہے صحیح سے اپنے سے تو پھر وہ لقمہ نہ دے. اگر نہیں پکڑ پا رہا ہے تو پھر وہ لقمہ دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی حافظ، بہت سارے حافظ ایسے ہیں جو اپنی برتری دکھانے کے لیے، یا بہت سارے یعنی کہ آگے والے کو یعنی کہ جو حافظ سنا رہے ہیں اس کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے کہ ہم کو بہت یاد ہے، ان کو یاد نہیں ہے، تو لقمہ دینے میں سبقت کرتے ہیں. تو ان کو سمجھائیں، ان کو کہیں کہ دیکھیے آپ جو ہے اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح سے لقمہ دینے کا یہ انداز نہیں ہے. لقمہ دینے کا اور جو ہے مقتدی کو بھی چاہیے، اور مقتدی سمجھتے بھی ہیں
کہ قرآن حافظ جو بھول رہا ہے ان کو مقتدی بہت سے لوگ سمجھتے رہتے جی ہیں، جی جی تو مقتدی کو بھی منع کرنا چاہیے کہ نہیں اس طرح سے آپ سبقت نہ کریں، جی جی بلکہ اس میں جو ہے حافظ صاحب کو ٹائم دے لوٹانے کا، جی 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 تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حافظ قرآن اس چیز کو اور اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، جبکہ وہی جو ہے بالکل بالکل، لقمہ دینے میں ہاں سبقت کرتے ہیں، عام جبکہ طور پہ یہ ہوتا جی ہے یا ایسے من چلے لڑکے جو ہوتے ہیں جی جی جن کو جو ہے کچھ دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہمیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، جی جی تو ان کو ایسا نہیں کرنا جی چاہیے۔ شیخ، ایک آخری سوال یہ ہے کہ دوران تراویح مطلب ہر جگہ جو ہے اب تو کئی مساجد میں الحمدللہ جو ہے مختلف طریقے سے تراویح ہو رہی ہے، 20 کی تراویح بھی ہے، آج کی بھی تراویح ہمارے ملک میں بر صغیر میں خاص طور پر، جی جی تو وہاں جو ہے ایک حافظ قرآن کو یہ پریشانی آتی ہے کہ رکعات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اسی دوران جو ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنا آپ نے پڑھا، کتنا باقی ہے، پھر متشابہ آیتیں ہیں، تو ان سب کا جو ہے بیک وقت کس طرح سے ایک حافظ قرآن جو ہے دوران تراویح خیال رکھے؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے، جی چونکہ لمبا قیام ہوتا ہے اور جی پڑھتے پڑھتے حافظ کے ذہن سے جو ہے یہ بات نکل جاتی ہے کہ کتنی قدر میں نے پڑھا۔ جی جی تو رکعات کے سلسلے میں سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک پارہ روز سناتا ہے، جی تو چونکہ بہت آسان طریقہ ہے کہ 28 پارے تک تو ہر حافظ جانتا ہے کہ 20 صفحات ہوتے ہیں، جی 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 یعنی 10 ورق ہوتا ہے اور جی اس کی 20 صفحات ہوتے صفحات ہیں۔ جی تو ہمارے خیال سے ہر رکعت میں اگر وہ ایک صفحہ پڑھے، جی جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، جی تو ہر رکعت میں وہ ایک صفحہ کو خاص کر لے، تو 20 تو انشاءاللہ 20 رکعت بہت آسانی سے پڑھ لیں گے، اور ان کو جو ہے رکعات کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی جو ہے۔ گویا کہ یہ کام اور پہلے سے ہی، ہاں، یہ کام جو ہے پہلے سے، جی اب ظاہر سی بات ہے مصلی پہ تو یہ کام نہیں ہوگا، جی جی صبح ہی سے جو ہے کہ آپ نے کتنا ہاں پڑھنا کتنا ہے، پڑھنا ہے، جی 1.25 پارہ پڑھنا ہے، 1.5 پارہ پڑھنا ہے، تو اس حساب سے جو، اس ہاں کو جو اس ہے حساب سے تمام رکعتوں پر تقسیم کر ہاں دیا۔ تمام رکعتوں میں تقسیم کر لیں جی کہ پہلی رکعت میں ہم کو جیسے 1.5 صفحہ پڑھنا ہے یا 2 صفحہ پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت میں ہم کو کتنا پڑھنا ہے، جی اس طرح سے وہ تقسیم کر لیں جو ہے، جی 20 رکعت میں تمام اپنے پڑھنے، یعنی کہ 1.5 پارہ ہو یا 2 پارہ، 1 پارہ جو بھی ہو، اس حساب سے وہ تقسیم کر لے، تو یعنی قرآن بھی وہ ہو جائے گا، اور وہ جو ہے رکعات بھی ان کو یاد رہیں گی انشاءاللہ، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا جو ہے۔ جی شاید دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک متشابہ آیات کی بات ہے، جی تو متشابہ آیات میں ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کو زیادہ یاد رہتا ہے تو زیادہ متشابہ لگتا جی ہے، جی 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 یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے جی کہ چونکہ ان کے پورا قرآن کے ذہن میں ہے، جی 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 تو آدمی متشابہ میں زیادہ بھاگتا ہے۔ جی جی تو ان کو کرنا اصل یہ ہے جی کہ جو پارہ ہم سنا رہے ہیں، جی اس پارے میں جو آیات متشابہ ہے اس کی ترکیز کرنی ہے، یعنی اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اچھا اچھا جی جی ہاں اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، جی تاکہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو، بقیہ دوسرے کو دھیان نہیں دینا، گویا کہ جس پارے کو سنانا ہے اسی پارے کی جو متشابہ آیت ہے اسی پر فوکس کرنا اس پر فوکس کرنا ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت سارے بچے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ مطلب کئی پارے بیک وقت یاد کرتے ہیں، اور اس کی بھی متشابہ آیتیں آگے سے جو آ رہی ہیں اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے آپ اس طرح کریں گے تو پھر جہاں آپ کو جو آیت وہاں کی بھی آیتیں، جی جی وہ آیت آپ کو آٹومیٹک ذہن میں آئے گی، جی جی تو اس لیے جو پارہ آپ کو سنانا ہے اس پارے پہ فوکس کرنا ہے، اس آیت پہ فوکس کرنا ہے، اور اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ یاد کریں گے تو ہمارے خیال سے یہ کمی جو ہے پوری ہو جائے گی۔ جی ناظرین، تو یہ تھے فضیلت الشیخ شمشیر عالم داؤد تیمی والمدنی حفظہ اللہ، اور میں آخر میں شیخ کا پھر سے ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگاہے اس طرح کی جو ہے ویڈیوز اور میٹنگ اور لائیو گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس چینل پر۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ شیخ جو ہے بہت دنوں سے جو ہے نیپال میں درس و تدریس کا کام جو ہے انجام دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو شیخ سے بعد میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تقریر کے تعلق سے میٹنگ کریں گے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ تو بنے رہیے گا اس چینل کے ساتھ، ملتے ہیں انشاءاللہ کے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔